دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں، تو آقائے نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو۔ سبیلنا 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ حکمران ہو، کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا، انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے، ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ نعرہ تکبیر! دا قادیانیانو کم یو یار دے، دا امریکی چے کم یو یار دے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ ایوان کا دغوی خندہی اور انشاءاللہ پا میدان کے منگ ولاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا، پاکستان کے راستے سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرے دوستو، ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، عظیم الشان عمارت ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری صاحب نے بنائی ہے، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا۔ اس پر اپنے اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی، لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا، تو پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو 7 دلائل دیے، اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں، اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا، اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں جو روڑا اور سریہ ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اس گھر کو خوشحال رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا، لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا،
2017 میں نے یہ بات کہی تھی. آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں. اگر ان کو یاد نہ ہو، میں یاد دلانا چاہتا ہوں. ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا. ہماری بات کو صدا صحرا کی حیثیت دی گئی. پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی. میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے. چائنا گئے، آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور پاکستان میں چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی. اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو. یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں. میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی، اور میں نے ان سے کہا بسط احترام میں نے ان سے کہا بسط احترام آپ دونوں چائنا گئے، لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. وہاں پر چین کے صدر نے جس پیرائے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے، اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی. اس میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا. انہوں نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے. پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں. میرے محترم دوستو، اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے. اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی، ان کو اعتماد نہیں دلائے گی، ان کا اعتماد بحال نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا اس سال ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گیا، اور اتنا گندم منگوایا گیا کہ یہاں کے کسان کی فصل ان کے گھر میں رہ گئی، وہ فصل بک نہیں سکی. پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا.
اور اپنے ملک کی اسی سال کی گندم آج زمینداروں کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر اس کا گندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا؟ یہ ہوتی ہے ملک کی معیشت پر کلہاڑا چلانا اور ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا. ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے مردان سے اس بات کا آغاز کیا ہے. یہ زرعی علاقہ ہے, ثوابی زرعی علاقہ ہے, چارسدہ زرعی علاقہ ہے, مالاکنڈ زرعی علاقہ ہے. اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہم نے پورے ملک کے کسان کو آواز دی ہے آپ کے اس اجتماع سے, اور یہ اجتماع پورے پاکستان کے کسانوں کے نمائندہ اجتماع ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آوے کا آوا خراب ہے. پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے. مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے. ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ حکمران ہو, کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا, انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے. ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے. نعرہ تکبیر! دا قادیانیانو کم یو یار دے, دا امریکی چے کم یو یار دے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, کل بھی مفتی زندہ تھا, کل بھی مفتی زندہ تھا. انشاءاللہ اگر یہی جذبہ رہا, یہی شوق رہا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے, قانون سازی کی ہے اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں. کس لیے رکھے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے. پاکستانی مسلمان اور عوام, ان کی ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. وہ اپنے آقاؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. یہاں قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کیا جائے گا, یہاں اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا جائے گا. تم نے امریکہ سے عہد و پیمان کیا کہ تم قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کرو گے, ان کے مدارس کا خاتمہ کرو گے, اسلامی تہذیب کا خاتمہ کرو گے. اور میں نے مدینہ منورہ میں آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, یہودیہ کو جو یار ہے, یہودیہ کو جو یار ہے, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان
کہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز مدارس اور اسلامی تہذیب ان کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لبیک 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا لبیک لبیک۔ دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں، تو آقا نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو۔ سبیلنا 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا۔ میرے محترم دوستو، میرے کسانوں، اسلام، علماء اور دین کے ساتھ آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں گے، ہم زراعت کے شعبے کو بھی ترقی دیں گے، ہم ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، لیکن دین اسلام کا جھنڈا بھی بلند کریں گے، جمعیت علماء اسلام کو بھی طاقتور بنائیں گے، تاکہ اس محاذ پر ہم ہر جنگ کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے سیاسی جدوجہد کر دی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر جدوجہد جہاد کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ راستہ ہم سب کا راستہ ہے۔ ہم نے جاگیرداروں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے پشت پناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ آج روس کو کیا شکست دی ہے؟ روس کو ہم نے شکست دی ہے، روس کو افغانوں نے شکست دی ہے، اپنے خون سے ان کو شکست دی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بالادستی آ گئی، سو آپ نے بھی آزما لیا، آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرأت کے ساتھ اپنے خون کے نذرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے، خاطر جمع رکھو، تمہارا باپ بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر! دا امریکی چی کمیو یار دے، دا امریکی چی کمیو یار دے، قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور کتا دی دانلیل پلارے دانلیل پلارے پہ اسمبلی و قبضہ کے دی اقتدار پہ کرسے قبضہ کے نوارا میدان زمون پلاس کے دا انشاءاللہ میدان زمون پلاس کے دا خلق و میدان کے راوزی اور قسم دک اخبر حکومت رانا بچ کے بیا۔ ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں۔ ایوان کا دغوی خندہی اور انشاءاللہ پا میدان کے منگو لاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ، اس بہت گوڑا کو انشاءاللہ۔ 2018 کے ایوان جوش مونگ ناکام اکر اس نے بے اغلو بوکھڑا نبی رانا چلے کا خواہ انشاءاللہ
ملک نظام ٹک گئے